ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کی مد میں 5 ارب روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس طرح صحت کا بجٹ 5 ارب روپے کے اضافے کے بعد 24 ارب 20 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ بجٹ میں امراض قلب کے قومی ادارے NICVD میں زیر تعمیر بچوں کے دل کے ہسپتال کے منصوبے کی تکمیل کے لیے 48 کروڑ 25 لاکھ روپے مختص کیے جائیں گے۔ وفاقی وزارت صحت میں سائنس سرکار کی پرچھائی کے اثرات، پولی کلینک کا اسٹور کیپر اصغر کروڑوں روپے کی ثابت کرپشن کے باوجود چمک کے زور پر عہدے پر دوبارہ بحال۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے پاکستان اقتصادی سروے 2022-23 میں صحت کے بگڑتے ہوئے اشاریوں پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کر دیا اور کہا کہ ہمیں عالمی ادارے صحت کی سفارشات کے مطابق GDP کو 6% تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ متعدی بیماریوں کے مؤثر نظام، صفائی کو بہتر بنانے اور قابل تدارک بیماریوں کی روک تھام کے لیے PMA نے ہمیشہ حکومت کی توجہ مبذول کراتی رہی ہے۔ پیپلز ڈاکٹرز فورم PDF کی جانب سے ڈاکٹر سلیم بلوچ کے خلاف انتقامی کارروائی پر احتجاج۔ DHO ساؤتھ ڈاکٹر راج کمار کے اعلان کے مطابق ضلع ساؤتھ کراچی میں 5 جون سے 17 جون تک بچوں کی ویکسینیشن کی خصوصی مہم جاری رہے گی، جس کے دوران 23 ماہ کی عمر تک کے بچوں کو 12 خطرناک مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ والدین ہیلتھ ورکرز سے تعاون کریں۔ وفاقی وزارت صحت نے ڈاکٹر سیمی جمالی کی رحلت کے بعد نجی ہسپتال کے ڈاکٹر علی فرحان رضی کو فیڈرل ہیلتھ ٹاسک فورس کا چیئرمین نامزد کر دیا۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ پیپلز ڈاکٹرز فورم سندھ کے صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ نے NICH میں PDF کے ورکروں اور عہدیداروں کے خلاف انتظامیہ کی انتقامی کارروائیوں پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ خاموش نہیں رہیں گے، انتظامیہ فیصلے پر فوری نظر ثانی کرے۔ قومی ادارہ امراض اطفال کراچی NICH کا گزشتہ روز یونیسیف کے اعلیٰ سطحی وفد نے تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر قائم مقام انتظامی سربراہ ڈاکٹر مرتضیٰ نے وفد کو تفصیلی بریفنگ دی اور بچوں کی جدید طبی سہولیات میں یونیسیف کے تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وفاقی وزارت صحت کے ٹیپو گینگ اور جوائنٹ سیکرٹری صحت مصطفیٰ جمال نے محکمہ جاتی تحقیقات میں کروڑوں روپے کی کرپشن کے ملزم اسٹور کیپر اصغر کو چمک کے زور پر فوری بحال کر دیا۔ سندھ میں مصطفیٰ جمال کی کرپشن کی شناخت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، وفاقی وزارت صحت ATM مشین بن گئی۔ اب آپ جمعے کو رہ جانے والی ہیلتھ کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ جو کل تکنیکی بنیادوں پر آپ ملاحظہ نہیں کر سکے، وہ آج ہفتے کو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر رود KM فاؤ سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون عارضی AMS ڈاکٹر گریس گزشتہ روز کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ایڈز زدہ خواجہ سراؤں کا علاج نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، لیکن روسٹم پر خود پیش ہونے کے بجائے اپنے نمائندے کے ذریعے ہسپتال کی OPD کے انچارج کو ایڈز کے مریضوں کا فوکل پرسن ظاہر کرتے ہوئے ایڈز کے مریضوں کو علاج کرنے کی سہولت دینے کا بے بنیاد دعویٰ کر دیا۔ عدلیہ کا ان کے اس دعوے پر عدم اطمینان کا اظہار۔ عدلیہ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں، اور اس کے ساتھ ہی عدالت عالیہ نے سیکریٹری صحت سندھ سے چھٹیوں کے بعد عمل درآمد رپورٹ بھی ہائی کورٹ سے طلب کر لی، لیکن عدالت عالیہ سے ان گزیٹڈ افسران نے اس حقیقت کو چھپایا کہ ڈاکٹر گریس خود توہین عدالت کے مرتکب ہیں، اور ان کی مذکورہ تقرری میں حکومت سندھ بھی عدالت عظمیٰ کے حکم کے پرخچے اڑانے میں مرکزی کردار کی حامل ہے، اور اسپتال کا بورڈ آف گورنرز اس کھلی لاقانونیت پر پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کو ماموں بنانے کے بعد ڈاکٹر گریس نے اپنی غیر قانونی تقرری کو عسکری حلقوں سے منسوب کر کے ایک اور بڑا نیا سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے۔ فوری طور پر یہ معاملہ وضاحت طلب ہے۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں
تاحال محکمہ صحت کے ارباب اختیار کی جانب سے خلاف قانون مشکوک اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ معمہ بنی ہوئی ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کے باوجود رپورٹ ارباب اختیار کو ارسال نہ کرنا از خود تحقیقات کا حکم دینے والوں اور تحقیقات کے حکم پر عمل درآمد کرانے والوں کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اسی پس منظر میں رواں سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران یعنی مارچ تا اپریل وہاب اللہ یوسفانی نے ریپیئر مشینری اینڈ ایکوپمنٹ کے بجٹ کے حوالے سے 3.5 لاکھ روپے کا بجٹ موجود تھا، لیکن اس مد میں 30 لاکھ روپے خرچ کر کے کے ٹریڈرز کے بلز کے ذریعے مذکورہ رقم بھی اے جی سندھ سے وصول کر لی گئی ہے۔ ہسپتال کی انتظامیہ مرمت ہونے والی مشینوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور ہم کے ٹریڈرز کے بلوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کرپشن کی ایسی نئی جدید تاریخ ہے جس میں کرپشن پکڑنے اور روکنے والے اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس کا انتظار رہے گا۔ ناظرین کرام، نرسنگ کے شعبہ حسابات کے حوالے سے رپورٹ ان میچور ہونے کی وجہ سے آج ہم اسے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ ہیلتھ ڈائری کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات سے منگل کو خصوصی رپورٹ میں آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔